8واں کشف حجاب حج کے بیان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 8واں کشف حجاب حج کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، آل عمران آیت 97۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھیں۔ فرائض اسلام میں سے ایک مستقل فرض بیت اللہ کا حج ہے جو بندے پر عقل و بلوغ اور اسلام کے بعد صحت قدرت کی حالت میں فرض ہوتا ہے۔ حج کے ارکان میقات سے احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور خانہ کعبہ کی زیارت و طواف وغیرہ، اس پر سب کا اجماع ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کے رکن ہونے میں اختلاف ہے اور بغیر احرام کے حرم کی حدود میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے اور امن و حرمت کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقام ہیں، ایک مقام آپ کے جسم اقدس کا اور دوسرا مقام آپ کے قلب انور کا، جس کا مقام مکہ مکرمہ ہے اور دل کا مقام خلت ہے۔ لہٰذا جو شخص آپ کے جسم کے مقام کی زیارت کا ارادہ کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور شہوتوں سے منہ موڑ لے اور وہ محرم ہو، یعنی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہو جن کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ جسم پر کفن پہنے، حلال شکار سے ہاتھ کھینچے، حواس کے تمام دروازوں کو بند کر دے، اس کے بعد عرفات میں حاضر ہو، وہاں سے مزدلفہ مشعر الحرام جائے، پھر وہاں سے سنگریزے چنے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرے۔ اس کے بعد مینا آ کر 3 روز قیام کر کے جمرات پر سنگریزے پھینکے، وہاں سر منڈانے اور قربانی دے کر جیسے چاہے کپڑے پہنے۔ جب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مقام خلط و دوستی کا ارادہ کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور غیبتوں سے منہ موڑ کر تمام راحتوں کو چھوڑ دے، اغیار کے ذکر کرنے سے کنارہ کش ہو جائے، کیونکہ دنیا کی طرف التفات کرنا خطرناک ہے۔ پھر معرفت کے عرفات میں ٹھہرے اور وہاں سے محبت کے مزدلفہ میں آئے، وہاں سے حق سبحانہ کے حرم کے طواف کے لیے سر کو بھیجے اور حرص و خواہش اور دل کے فاسد ارادوں سنگریزوں کو اس امن و سلامتی کی مینا میں پھینکے اور نفس کو مجاہدے کے مقام اور اس کی تسخیر گاہ میں قربان کرے تاکہ مقام خلت حاصل ہو۔ لہٰذا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا دشمن اور اس کی تلوار کی زد سے جائے امن و امان میں آ جانا ہے، اور اس مقام خلت میں داخل ہونا گویا قطیعت اور اس کے متعلقات سے مامون و محفوظ رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج وفد اللہ یعطیہم ما ساعوا ویستجیبوا، حج کرنے والے خدا کے قاصد ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اور جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو مقام خلت کا طالب ہوتا ہے وہ صرف پناہ چاہتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے، بلکہ حالت تسلیم و رضا پر قائم رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، البقرہ 131۔ جب خدا نے ان سے فرمایا کہ سر جھکاؤ تو عرض کیا میں نے رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت پر فائز ہوئے تو انہوں نے تمام تعلقات سے منہ موڑ کر دل کو غیر سے خالی کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلوے کی برسریام نمائش کر دے۔ اس کے لیے حق تعالیٰ نے نمرود کو مقرر کیا۔ اس نے چاہا کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان تفریق کرا دے، چنانچہ نمرود نے آگ جلوائی، ابلیس نے آ کر منجنیق بنا کر دی اور اس میں گائے کی کھال کو چلہ میں سیا گیا اور اس چلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور منجنیق کا چلہ پکڑ کر عرض کرنے لگے حل لک الی من حاجت، کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا اما الیک فلا، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کیجئے۔ فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، اللہ تعالیٰ میرے عرض سے
بے نیاز ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ مجھے اسی کی راہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے حال پر اس کا علم میرے غرض و سوال کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت محمد بن الفضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو دنیا میں اس کے گھر کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنے دل کے اندر اس کے مشاہدے کی خواہش کیوں نہیں کرتا؟ گھر کی طلب میں ممکن ہے کہ وہ گھر کو پا جائے اور ممکن ہے کہ وہ گھر کو نہ پا سکے، حالانکہ مشاہدے کی طلب تو ہر حال میں رہنی چاہیے۔ اگر اس پتھر کی عمارت کی زیارت جس پر سال میں ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے فرض کر دی گئی ہے، تو وہ دل جس پر شبانہ روز 360 مرتبہ نظر پڑتی ہے، اس کی زیارت تو بدرجہ اولا کرنی چاہیے۔ بائیں ہمہ محققین کے نزدیک مکہ کے راستے میں ہر قدم پر نیکی ہے، اور جب وہ حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہر قدم کے عوض ایک خلعت پاتا ہے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے عبادت کا اجر و ثواب دوسرے دن ملے تو اس سے کہہ دو کہ آج عبادت نہ کرے، حالانکہ عبادت و مجاہدے کے ہر سانس پر تو فی الحال ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے حج میں نے خانہ کعبہ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور دوسری مرتبہ میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کے مالک کو بھی دیکھا، لیکن تیسری مرتبہ میں صرف خانہ کعبہ کے مالک ہی کو دیکھ سکا اور خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ غرض یہ کہ جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ تعظیم کا مشاہدہ کرتا ہے، اور جسے سارا جہان قربت کی میعاد اور محبت کی خلوت گاہ نظر نہ آئے، وہ ابھی محبت و دوستی کی منزل سے بہت دور ہے۔ چونکہ جب بندہ مشاہدہ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سارا جہان حرم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ محجوب ہو تو اس کے لیے حرم بھی جہان میں تاریک تر جگہ معلوم ہوتی ہے۔ سب سے تاریک گھر وہ ہے جو گھر محبوب سے خالی ہو۔ لہٰذا مقام خلوت میں مشاہدے کی قیمت اپنے وجود کی فنا سے متعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی دید کو اس کا سبب بنایا ہے، نہ کہ اس کی قیمت۔ بائیں ہمہ مسبب کو ہر سبب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ عنایت الہی کس مقام سے اس کی طرف توجہ فرمائے، کہاں سے اس کا ظہور ہو، اور طالب کی مراد کس جگہ سے نمودار ہو۔ لہٰذا جمع مردوں کی مراد قطع بیابان اور صحرا نوردی سے ہی ہے، نہ کہ عین حرم، چونکہ دوست کے لیے تو محبوب کے گھر یعنی حرم کا دیکھنا حرام ہے، بلکہ مجاہدے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہر شوق میں بے قراری و بے چینی ہمیشہ قائم رہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کر لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے مکان سے چلے، وطن سے کوچ کیا، اس وقت کیا تم نے گناہوں سے بھی کوچ کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم نے کوچ ہی نہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا جب تم گھر سے چلے اور ہر منزل میں رات کو قیام کیا تو کیا تم نے راہ حق کا قیام بھی طے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے کوئی منزل طے نہیں کی۔ پھر فرمایا جب تم نے میقات سے احرام باندھا تو کیا تم بشری صفات سے جدا ہو گئے تھے جیسے کہ تم کپڑوں سے جدا ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو تم محرم بھی نہ ہوئے۔ پھر فرمایا جب تم نے عرفات میں وقوف کیا تھا تو کیا مجاہدے کے کشف میں بھی وقوف کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہیں عرفات کا وقوف بھی میسر نہ آیا۔ پھر فرمایا جب تم مزدلفہ میں اترے تھے اور تمہاری مراد برائی تھی تو کیا تم نے تمام نفسانی خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو مزدلفہ کا نزول بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر فرمایا جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو کیا تم نے اپنے سر کی آنکھوں سے مقام تنزیہ میں کوئی حق تعالیٰ کے جمال کے لطائف کو بھی دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو طواف بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر فرمایا جب تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو صفا کے مقام اور مروہ کے درجہ کا ادراک کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ابھی سعی بھی نصیب نہ ہوئی۔ پھر فرمایا جب منا میں آئے تھے تو کیا تمہاری ہستیاں تم سے جدا ہو گئی تھیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ابھی تم منا بھی نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا جب قربان گاہ میں تم نے قربانی کی تھی اس وقت
نفسانی خواہشوں کی بھی تم نے قربانی کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو قربانی بھی نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تھے اس وقت تمہارے ساتھ جو نفسانی تمنائیں تھیں کیا ان سب کو بھی پھینک دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے سنگریزے بھی نہیں پھینکے اور حج بھی نہیں کیا۔ جاؤ ان صفات کے ساتھ پھر حج کرو تاکہ مقام ابراہیم علیہ السلام تک رسائی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور یہ اشعار ورد زبان تھے۔ قربانی کے دن میں نے صبح کی جبکہ سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے اور ہدی خوانوں کے ساتھ ہدی تھی جو بلا رہے تھے اور جلدی کر رہے تھے، اور میں سلمہ کے متعلق دریافت کر رہا تھا کہ کیا کوئی خبر دینے والا ہے جسے معلوم کہ کہاں پر اترنا ہے۔ یقیناً میرا حج اور میری قربانی اور عمرہ برباد ہو گئے، چونکہ میرے لیے جدائی میں رکاوٹ ہے جو حج سے مجھے روکے ہوئے ہے۔ آئندہ سال دوبارہ حج کے لیے آؤں گا کیونکہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نامقبول ہوا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے موقف میں ایک جوان کو سر جھکائے کھڑا دیکھا۔ تمام لوگ تو دعائیں مانگ رہے تھے مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے نوجوان تم دعا کیوں نہیں مانگتے اور اظہار مسرت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا وحشت ہو رہی ہے کہ جو وقت میں رکھتا تھا وہ مجھ سے ضائع ہو گیا، اب میرا منہ دعا مانگنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں دعا مانگنی چاہیے تھی، ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کے مجمع کے طفیل تمہیں تمہاری مراد عطا فرما دے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے مگر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو منا میں بیٹھے دیکھا۔ سب لوگ تو اپنی اپنی قربانیوں میں مشغول تھے مگر میں اس فکر میں تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اے خدا تمام لوگ تو جانوروں کی قربانی دے رہی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی قربانی تیرے حضور پیش کروں، تو اسے قبول کر۔ یہ کہہ کر نوجوان نے انگشت شہادت کا اشارہ اپنے حلق پر کیا اور وہ گر پڑا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ واضح رہنا چاہیے کہ حج کی دو قسمیں ہیں، ایک غیبت میں دوسرے حضور میں۔ چنانچہ مکہ کا حج غیبت میں ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے گھر میں غیبت میں تھا، اس لیے کہ ایک غیبیت دوسری غیبت سے بہتر ہوتی ہے، اور جو اپنے گھر میں حضور میں ہو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ مکہ میں حاضر ہے، اس لیے کہ کوئی حضور دوسرے حضور سے بہتر نہیں۔ اور حج کشف مجاہدہ کے لیے ایک مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ مشاہدے کی علت نہیں ہوتا بلکہ اس کا سبب ہوتا ہے۔ معنی کی حقیقت میں سبب کچھ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، لہٰذا حج کا مقصود خانہ کعبہ کے دیدار نہیں ہے بلکہ کشف کا مقصود مشاہدہ ہے۔ اب میں مشاہدہ کا عنوان قائم کر کے اس کے معنی کو بیان کرتا ہوں تاکہ حصول مقصد میں آسانی ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ مشاہدہ کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے شکموں کو بھوکا رکھو، لالچ کو چھوڑ دو، جسموں کی ذبائش نہ کرو، خواہشوں کو کم کرو، دل و جگر کو پیاسا رکھو، دنیا سے کنارہ کشی کرو تاکہ تمہارے دل اللہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ نیز حدیث جبریل میں ان کے سوال کے جواب میں فرمایا تم خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اگر ایسا نہ کر سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ یا داؤد اتدری ما معرفتی قال لقال ہی حیات القلب فی مشاہدتی، اے داؤد تم جانتے ہو کہ میری معرفت کیا ہے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا دل کی زندگی ہے جو میرے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ طریقت کے نزدیک عبادت سے مراد چشم قلب سے مشاہدہ کرنا ہے، گویا وہ بے کیفیت و کم خلوت و جلوت میں چشم دل سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو العباس بن عطا رحمۃ اللہ علیہ آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجاہدے میں کہا ہمارا رب اللہ ہے تو وہ مشاہدے کے فرش پر استقامت رکھتے ہیں۔ مشاہدے کی حقیقت کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یقین، دوسرے ایسا غلبہ محبت جس سے ایسا درجہ حاصل ہو جائے کہ مکمل طور پر دوست کی ہر بات میں وہی نظر آئے۔
اور اس کے سوا کچھ نہ نظر آئے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ صحت یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کے سوا کچھ نہ دیکھا، ہر شے میں پہلے خدا کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ یہ حالت اس مشاہدے کی ہے جن کو مخلوق میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے سوا مجھے نظر نہیں آتی، یعنی یہ حالت غلبہ محبت اور مشاہدے کے جوش کی وجہ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی فعل کو دیکھتا ہے اور اس فعل کی دید میں بچشم سر فاعل کو دیکھتا ہے، اور کوئی بچشم سر فعل کی رویت میں فاعل کی محبت میں ایسا فنا ہوتا ہے کہ اسے تمام اشیاء حتیٰ کہ اپنے وجود میں بھی فاعل ہی نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا طریقہ استدلال ہے اور دوسرا طریقہ جذباتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک استدلال کرتا ہے تاکہ اثبات دلائل سے حق اس پر عیاں ہو جائے، اور دوسرا جذب و شوق میں مغلوب اور وارفتہ ہوتا ہے اور اسے دلائل و حقائق حجاب نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ معرفت رکھتا ہے وہ غیر سے چین نہیں پاتا، اور جو محبت رکھتا ہے وہ غیر کو نہیں دیکھتا، لہٰذا وہ فعل پر جھگڑتا نہیں کہ وہ جھگڑالو بنے، اور نہ اس کے فعل و حکم پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ متصرف بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعہ ان کے معراج کی خبر ہمیں دی اور فرمایا مزاغ البصر وما طغى من شدت شوقه الى اللہ تعالی، النجم آیت 17۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق کی شدت میں آنکھ کو کسی چیز کی طرف نہ پھیرنا، تاکہ جو لائق ہو وہ دل کے یقین کے ساتھ دیکھیں۔ جب بھی محب اپنی آنکھ کو موجودات کے دیکھنے سے بند کرتا ہے، وہ یقیناً اپنے دل میں موجودات کے خالق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، النجم آیت 18۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ رب العزت تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یعوذ من ابصارہم ای ابصار العیون من الشہوات و ابصار القلوب من المخلوقات، النور آیت 30۔ اے محبوب، تم مسلمانوں سے فرما دو کہ وہ اپنی آنکھیں بند رکھیں، یعنی سر کی آنکھوں کو شہوتوں سے اور دل کی آنکھوں کو مخلوقات کی طرف دیکھنے سے۔ جو شخص چشم سر کو مجاہدے کے اندر شہوت سے بند رکھتا ہے، یقیناً وہ باطنی آنکھ سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو کثرت اخلاق کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدے میں سب سے زیادہ صادق ہوتا ہے۔ اسی بنا پر باطنی مشاہدہ ظاہری مجاہدہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک لمحہ کے لیے بھی حق تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں بند رکھتا ہے وہ تمام عمر ہدایت نہیں پاتا، اس لیے کہ غیر کی طرف التفات غیر حق سے تعلق رکھنا ہے، اور جو غیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ بائیں وجہ اہل مشاہدہ کی وہی عمر قابل شمار ہوتی ہے جو مشاہدے میں صرف ہو، اور جتنی عمر غیبوبیت میں گزری وہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ در حقیقت یہ ان کی موت کا زمانہ ہے۔ چنانچہ حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے جب لوگوں نے عمر دریافت کی تو فرمایا 4 سال۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح؟ فرمایا گزشتہ 70 سال کی عمر حجاب و غیبیت میں گزری ہے، اور میں نے اس میں مشاہدہ نہیں کیا، صرف یہ 4 سال ہیں جس میں مشاہدہ کیا ہے۔ زمانہ حجاب کی عمر قابل شمار نہیں ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ اپنی دعا میں کہا کرتے کہ اے خدا، جنت و دوزخ کو اپنے غیب کے خزانوں میں پوشیدہ رکھ اور ان کی یادوں کے دلوں سے فراموش کر دے، تاکہ ہم بغیر کسی واسطہ کے خالص تیری عبادت کر سکیں۔ جب طبیعت کو حصول جنت کا لالچ ہوگا تو یقینی طور پر ہر عقل مند اسی کے حصول کے لیے عبادت کرے گا، اور جس دل میں محبت کا حصہ نہ ہو وہ غافل ہے، یقیناً وہ مشاہدے سے حجاب میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے خدا کو دیکھا۔ لوگ اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جس نے غور کیا وہ اس اختلاف سے نکل گیا۔ چنانچہ جس نے فرمایا کہ میں نے دیکھا
اس نے چشم باطن سے دیکھنا مراد لیا، اور جس نے یہ فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا، اس نے چشم سر سے دیکھنا مراد لیا، کیونکہ ان دونوں میں ایک صاحب باطن ہے اور دوسرا اہل ظاہر۔ ہر ایک سے اس کے حالات کے بموجب کلام فرمایا، لہٰذا جب باطنی آنکھ سے دیکھا تو اگر سر کی آنکھ کا واسطہ نہ ہو تو کیا مذائقہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ مجھ سے فرمائے کہ مجھے دیکھ تو میں عرض کروں گا کہ میں نہیں دیکھتا، کیونکہ آنکھ محبت میں غیر اور بیگانہ ہے، اور غیرت کی غیرت مجھے دیدار سے باز رکھتی ہے کہ میں دنیا میں اس آنکھ کے واسطہ سے دیکھوں اور آخرت میں واسطہ کیا کروں گا۔ خدا ہی ہدایت فرمانے والا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یقیناً میں تیری طرف نظر اٹھانے میں حسد کرتا ہوں، اور جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو آنکھوں کو بند رکھتا ہوں، کیونکہ محبوب کو آنکھ سے چھپاتے ہیں، اس لیے کہ آنکھ بیگانہ اور غیر ہے۔ لوگوں نے حضرت شیخ سے دریافت کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہو؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تو انہیں دیدار نہ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا تو دیدار ہوا، لہٰذا ہمارا چاہنا دیدار خداوندی میں ہمارے لیے بہت بڑا حجاب ہے، کیونکہ ارادہ کا وجود محبت کے اندر مخالفت ہوتی ہے، اور مخالفت حجاب ہے، اور جب دنیا میں ارادہ فنا ہو جاتا ہے تب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور جب مشاہدہ ثابت و برقرار ہو جائے تو دنیا آخرت کی مانند اور آخرت دنیا کی مانند ہو جاتی ہے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ کے لیے محجوب ہو جائیں تو وہ مرتد ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائمی مشاہدہ میں پرورش فرماتا اور اپنی محبت کے حیات میں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ لا محالہ جب صاحب مشاہدہ محجوب ہو جائے تو وہ مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مصر کے بازار میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان کو بچے پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے بچوں سے پوچھا تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ تو بچوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ میں نے پوچھا تم نے اس کے جنون کی کیا علامت دیکھی ہے؟ بچوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں جوان کی طرف متوجہ ہوا، اس سے پوچھا کہ اے جوان کیا تم یہ کہتے ہو کہ یا یہ بچے تم پر الزام رکھتے ہیں؟ جوان نے کہا یہ الزام نہیں رکھ رہے، بلکہ میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ اگر ایک لمحہ کے لیے میں حق کو نہ دیکھوں اور محجوب رہوں تو میں اس کی برداشت نہیں رکھ سکتا۔ البتہ اس مقام میں بعض لوگوں کو ارباب مشاہدہ کے بارے میں غلطی لاحق ہوئی ہے۔ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ دلوں کی رویت اور ان کا مشاہدہ دل میں کوئی صورت بناتی ہے، جس سے ذکر یا فکر کی حالت میں وہم برقرار و قائم رکھتی ہے، حالانکہ یہ تشبیہ محض اور کھلی گمراہی ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے لیے کوئی اندازہ نہیں ہے جس کا اندازہ دل کے وہم کو ہو سکے، اور ہر عقل اس کی کیفیت سے باخبر ہو سکے۔ جو چیز موہوم ہوتی ہے وہ بھی وہم کے قبیل سے ہے، اور جو چیز عقل میں سما سکے وہ بھی عقل کی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ حق تعالیٰ کے لیے کسی جنس کے لیے ہم جنسی نہیں ہے۔ لطائف و قصافت دونوں جنس کے قبیل سے ہیں جو محل میں ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے کی جنس ہیں، لہٰذا توحید کے تحقیق میں اور قدیم کے پہلو میں ضد جنس ہے، کیونکہ تمام ازداد محدث و مخلوق ہیں اور تمام حوادث یک جنس ہیں۔ دنیا میں مشاہدہ آخرت میں دیدار کے مانند ہے، اور جب تمام اہل علم کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخرت میں دیدار جائز ہے تو لا محالہ دنیا میں بھی مشاہدہ جائز ہے، لہٰذا جو عقبہ میں مشاہدہ کی خبر دے اور جو دنیا میں مشاہدے کی خبر دے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جو ان دونوں میں معنی کی خبر دیتا ہے وہ اجازت سے خبر دیتا ہے، نہ کہ محض دعویٰ سے، یعنی وہ کہتا ہے کہ دیدار و مشاہدہ دونوں جائز ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیدار ہوا ہے یا اب یہ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ مشاہدہ باطن کی صفت ہے اور خبر دینا زبان کی تعبیر ہے، اور جب زبان باطن کی خبر دے تو یہ عبارت ہوتی ہے، مشاہدہ نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کی حقیقت عقلوں میں نہ سما سکے اسے زبان کیسے تعبیر کر سکتی ہے بجز مجازی معنی کے۔
مشاہدہ زبان کی عاجزی کے ساتھ قلوب کا حضور ہے۔ اس کے معنی کی تعبیر میں زبان کو خاموش رکھنا اور بلند درجہ رکھنا ہے، کیونکہ خاموشی مشاہدے کی علامت ہے اور گویائی شہادت کی نشانی، اور کسی چیز کی شہادت دینے اور کسی چیز کے مشاہدہ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ قرب اور مقام اعلیٰ پر فائز ہو کر جسے حق تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص فرمایا تھا وہاں کہا، لَأُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تیری ثنا کو محدود نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ مشاہدے میں تھے، اور محبت و دوستی کے درجہ میں مشاہدہ کمال یگانگت رکھتا ہے، اور یگانگی کی تعبیر کرنا بیگانگی اور غیریت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ نے کہا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو وہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا فرمائی ہے۔ ابن ماجہ۔ اس جگہ تیرا فرمایا ہوا میرا ہی عرض کرنا ہے، یعنی تیری ثنا کرنا میری ثنا ہے۔ میں اپنی زبان کو اس کے لائق نہیں سمجھتا کہ وہ میری حالت کو بھی بیان کرے، اور میں بیان کو بھی اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ وہ میرا حال ظاہر کرے۔ اسی معنی میں کسی کہنے والے نے کہا ہے، جسے میں دوست رکھتا ہوں، میں نے اس کی تمنا کی، پھر جب میں نے اسے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اور اپنی زبان اور اپنے کسی عضو کا مالک نہ رہا۔